اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، جماعت 12ویں کا سبق عزم جزم سر سید احمد خان جس کے مصنف ہیں، آج ہم وہ سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لیکچر کی ترتیب، مصنف کا تعارف، اس کے بعد بلند خوانی اور مشکل الفاظ کی معنی، سبق کا مرکزی خیال، سبق کا خلاصہ اور آخر میں مشقی سوالات۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے مصنف کا تعارف، سر سید احمد خان۔ تعارف سے پہلے میں مختصراً آپ کو سر سید کے بارے میں بتا دوں، اس کے بعد جو ہمارے سامنے سلائڈ ہے یہ میں پڑھتا ہوں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم محلے کے ایک مکتب سے حاصل کی۔ اپنے بھائی کے اخبار سید الاخبار میں مضامین تحریر کرنا شروع کیے۔ 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ محمڈن اورینٹل اسکول کی بنیاد رکھی، جو سن 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں رسالہ تہذیب الاخلاق، آثار الصنادید، مقالات سر سید، مضامین سر سید، تاریخ ضلع بجنور، تفسیر القرآن، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند قابل ذکر ہیں۔ آپ کی وفات 27 مارچ 1898 علی گڑھ میں ہوئی۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تعارف پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو مختصراً سر سید کے بارے میں آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے اس کی تاریخ اور جس شہر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اور تصانیف اور وفات کے بارے میں۔ تو اب جو ہمارے سلائڈ پہ تعارف موجود ہے اس کو میں پڑھتا ہوں۔ سید احمد کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 میں دلی کے سید گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔ دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے، اور نانا جان خواجہ فرید الدین شہنشاہ اکبر ثانی کے دربار میں وزیر تھے۔ پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ محترمہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھیں۔ سر سید کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں عدالتی کام کاج سیکھا۔ سر سید کو پہلی ملازمت آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی اور پھر اپنی محنت سے ترقی پاتے رہے۔ مین پوری اور فتح پور سیکری میں بھی خدمات انجام دیں۔ دلی میں صدر امین ہوئے، اس کے بعد بجنور میں اسی عہدے پر فائز رہے۔ مراد آباد میں صدر الصدور کی حیثیت سے تعیناتی ہوئی۔ یہاں سے غازی پور اور پھر بنارس میں مامور رہے۔ ان علاقوں میں حسن خدمات کی وجہ سے بہت مقبول رہے، جس کا اعتراف کرتے ہوئے برطانوی حکومت نے 1888 میں سر کا خطاب عطا کیا۔ ان علاقوں میں قیام اور قوم کی مجموعی صورتحال نے سر سید کو بے چین کر دیا۔ بغاوت اور شورش نے بھی ان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ قوم کی فلاح کے لیے وہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ اس اندھیرے میں انہیں نئی تعلیم کی روشنی ہی واحد سہارا نظر آئی، جس کے ذریعے وہ پوری قوم کو جمود سے نکال سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس قوم کے ذہن سے انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ان پر بند کیے گئے سارے دروازے کھل سکتے ہیں، ورنہ یہ پوری قوم خانسامہ اور خدمتگار بن کر ہی رہ جائے گی۔ اسی جذبے اور مقصد کے تحت انہوں نے 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا
साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद मगरबी ज़बानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा करना था और तहज़ीबुल इखलाक की इशाअत का मकसद आम मुसलमानों की जहन साजी था। 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम फिर मेहमडन ओरिएंटल कॉलेज के क़याम के पीछे भी यही जज्बा और मकसद कार फरमा था। सर सैयद को अपने इस मकसद में कामयाबी मिली और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में सर सैयद की हमारे सामने है और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में सर सैयद का ये कारनामा हमारे सामने मौजूद है। सर सैयद ने भी अपनी तसानीफ में इसका इल्तज़ाम रखा। इनकी मशहूर मारूफ तसानीफ में आसारुस्सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान, तारीख सरकश बजनौर बहुत अहम है। आसारुस्सनादीद दिल्ली की कदीम तारीखी इमारतों के हवाले से एक कीमती दस्तावेज़ है, तो असबाब बगावत हिंद में गदर के अहवाल दर्ज हैं। इस किताब के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ों की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की है। खुतबात अहमदिया में इस ईसाई मुसन्निफ का जवाब है जिसने इस्लाम की शिबिया मसख करने की कोशिश की थी। तफसीरुल कुरान सर सैयद की मुतनाज़ा किताब है जिसमें उन्होंने कुरान की अकली तफसीर की और मौजज़ात से इनकार किया। सर सैयद के सफ़रनामे और मकालात भी किताबी शक्ल में मंज़िल आम पर आ चुके हैं। एक अजीम तालीमी तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 27 मार्च 1898 में हुआ। वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की जामे मस्जिद के अहाते में मदफून हैं। बेटा ये मुसन्निफ के बारे में मुख्तसर सा तारुफ था, उसकी तसानीफ के बारे में भी मुख्तसर सा तारुफ था कि उनकी तसानीफ में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की तर्ज तहरीर सादा और सलीस हुआ करती थी। मजमून निगारी के मुतालिक उनका हमेशा ये उसूल रहा कि तर्ज सादा हो और सलीस हो। वो सफाई और सादगी को मद्देनजर रखते थे। सर सैयद की न सिर्फ यही खूबियाँ थी जिन्होंने इन्हें एक आज़मी नस्ल निगार बना दिया और उनका तर्ज इस कदर मकबूल हुआ कि बाद के लिखने वालों ने उनकी पैरवी को बाइस फख्र समझा, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान को मजबून निगारी का बानी भी कहा जाता है। ये शायर का मुसन्निफ का मुख्तसर सा तारुफ था और इसके बाद जो सबक का खुलासा है, जो सबक का मकसद है, जो आज हमारा सबक है अज़्म जज़्म, इसका सबक शुरू करने से पहले मैं आपको इसका मरकज़ी ख्याल और मुख्तसर खुलासा आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं। बेटा सर सैयद अहमद ख़ान ने इस सबक के अंदर बयान किया है कि सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ मुसन्निफ फासर की किताब डिजीज़ ऑफ करैक्टर, जिसका उर्दू तर्जुमा है किरदार की बीमारियाँ, की रोशनी में इंकशाफ करते हैं कि तमाम महज़िब और मुतमद्दन मुल्कों में इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि जब बच्चा तालीम पाने की उम्र को पहुँचता है तो उसके सरपरस्त जिनमें वालिदैन और असातिज़ा शामिल होते हैं। ये फैसला करते हैं कि बच्चा क्या करेगा और इसके मुताबिक उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन बकौल सर सैयद हमारे मुल्कों में इसका रवाज नहीं है। इसके नतीजे में हमारी कौम गैर मुहज़्ज़िब है। इंसान को दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किया गया, बल्कि इसके कुछ हुकूक व फ़राइज़ मुकर्रर किए गए हैं जो उनकी अदायगी को अपना शिआर बना लेता है। वो तरक्की की मंजिलें तय करके अपने मकसद को पा लेता है, लेकिन इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इसका फ़ैसला कि मैं क्या हूँ और क्या बनूँगा बचपन ही में हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चा इसका फ़ैसला करने के लायक नहीं होता। चुनांचे वालिदैन
اور اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ اس کا فیصلہ دانش مندی سے کریں اور پھر اس راہ پر اسے پختہ یقین، عزم، حوصلے کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائیں۔ بیٹا کچھ بھی کام کرنے سے پہلے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے ہمیشہ ہمیں اپنا ایک مقصد بنانا چاہیے۔ اور مقصد کیسے بنے گا؟ مقصد ہمارا نیت سے بنے گا۔ جب ہماری نیت ایک چیز کو کرنے کی ہوگی اور سچی نیت ہوگی تبھی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت، اپنا مقصد سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس پہ محنت کرنی ہے۔ اور ہمیشہ بیٹا اس چیز پہ محنت کریں کہ جس میں آپ قابل ہیں، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ چیز بہت اچھی طرح اور میں اس چیز میں قابل ہوں۔ آپ اسی چیز کو اپنا مقصد بنائیں اور اسی میں محنت کریں اور اسی میں آگے جائیں۔ تو اس سبق کا جو معنی ہے عزم جزم، یعنی کہ پختہ ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا۔ تو اس لیے ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کے لیے مضبوط ارادہ، نیک نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ طالب علم ہیں، آپ کو چاہیے کہ تعلیم کی شروعات سے ہی آپ اپنا ایک مقصد، ایک منزل کا تعین کر لیں اور اسی کے حساب سے آپ محنت کریں۔ تو اس کا جو مرکزی خیال ہے اس پورے سبق کا وہ یہی ہے کہ ہمیں اسکول کے اندر ہی جب ہم طالب علم ہیں تو اسی وقت ہمیں اپنے مقصد کہ ہمیں انٹر کے بعد، جماعت 12ویں کے بعد کیا کرنا ہے، تو وہ ابھی سے ہی ہم اس چیز کو، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے حساب سے اپنی محنت کریں اور اسی کے حساب میں جو ہمارے اندر قابلیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو اس کو ہم کار فرما لا کر مکمل کر کے اس پہ محنت کریں اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بیٹا یہ اس پورے سبق کا عزم جزم کا مرکزی خیال اور مقصد تھا۔ تو ابھی جو خلاصہ ہے وہ سلائڈ پہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ دین و دنیا میں کامیابی کا واحد ذریعہ عزم جزم یعنی پختہ ارادہ ہے، اور یہ دراصل دوسری چیز کا نتیجہ ہے جس کو مسٹر فاسٹر نے ڈیزیزز آف کریکٹر، یعنی اس بات کا فیصلہ کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا، بچپن میں بچے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل کام ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی راہ عمل بنا سکے۔ اس لیے اس کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی رہنمائی کریں۔ بڑا ہونے پر اسے حق ہوگا کہ وہ اپنے بزرگوں کے فیصلے کو قائم رکھے یا اپنے لیے کوئی الگ راہ اختیار کرے۔ تمام مہذب ملکوں میں اسی طرح رہنمائی کا کام انجام دیا جاتا ہے، مگر ہمارے ملک میں اکثر والدین کا یہ خیال ہے کہ جو ہم ہیں وہی ہمارا بیٹا ہوگا، یعنی جبرن یا سختی کی وجہ سے بچہ وہی پیشہ اختیار کرے گا جو اس کے باپ کا ہے، تو شوق نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک اہل پیشہ لڑکا اپنے باپ کو دیکھ کر وہی پیشہ اپنا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پختہ ارادہ نہ ہونے کے باعث اکثر طلبہ گھبرا کر درمیان میں ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ انہیں کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بھی اگر پختہ عزم نہ ہو تو انسان ایک کام کرنے کی بجائے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور ناکام رہتا ہے۔ بہت سے دولت مندوں کا خیال ہے کہ دولت اور جائیداد ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی اور ہمیشہ بچے اس دولت پر عیش کریں گے۔ اسی طرح بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی دولت پر عیش کریں۔ اسی سوچ نے ہماری قوم کے امیروں اور جاگیرداروں کو ڈبویا ہے۔ وہ غلطی پر ہوتے ہیں اور کام کاج نہیں کرتے۔ دولت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی، اس لیے جب دولت وغیرہ چھن جاتی ہے تو ایسے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں،
کیا کروں گا اور میرا مقصد زندگی کیا ہوگا، اور پھر عزم و ہمت کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹا یہ سبق تھا ہمارا آج کے لیے، اتنا بہت ہے۔ انشاءاللہ باقی کل آگے اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے، مشکل الفاظ کی معنی اور مشقی سوالات حل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، تب تک کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔